دوستیاں تو کر لیتے ہیں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ، اس کے بعد پھر کچھ ایسی ان کی شیئرنگ ہوتی ہیں آپس کے اندر، کوئی تصاویر شیئر ہو گئی یا کچھ ویڈیوز شیئر کر دی انہوں نے آپس میں، یا کوئی ایسی چیٹ شیئر کر دی، اس کے بعد پھر کسی بات پہ کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے، کوئی لینے دینے میں کوئی لڑائی شڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ کیا لینے دینے میں بات بھائی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے نوٹس کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے، تمام خواتین نے۔ موسمی سائبر کرائم ایک ادارہ ہے، کبھی اس کو کام کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہم نے۔ بھائی سائبر کرائم کی اپلیکیشنز بہت زیادہ انٹرٹین ہو رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو کبھی جانا ہوا ہے سائبر کرائم؟ آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے؟ ہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے 2 دفعہ، ٹھیک ہے، بس اپلیکیشن ہی لی ہے اس کے بعد تو دیکھیں آپ نے پرسیو کرنا ہے، ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں اپلیکیشن تھاؤزنڈز میں ہے، تو جب تک مدعی خود اس میں انٹرسٹ شو نہیں کرے گا تو وہ کس طرح انٹرٹین ہوں گے؟ تو مدعی کا جانا تو ضروری ہے نا، تو باقی انٹرٹین ہو رہے ہیں، لوگوں کو کیا جا رہا ہے، اس میں داد رسی ہو رہی ہے بہت سے لوگوں کی۔ دیکھیں آپ کے جو سائبر کرائم میں جو بیسیکلی کیا ہے، سائبر سے ریلیونٹ جو بھی کوئی کرائم ہے اس کے اندر آپ کی ذات بھی انوالو ہے۔ اگر کوئی آپ کی ذات کو لے کر کے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کرائم ہے، ایک تو ہوتا ہے فائنینشیل کرائم تھرو سائبر کرائم، سائبر کے تھرو فائنینشیل کرائم تھرو سائبر، وہ جو بینک فراڈ وغیرہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ یہ جو ایزی پیسہ فراڈ اور یہ وہ جائز کا اس طرح اور اکاؤنٹس وغیرہ میں یہ وہ، تو ایک جو ہوتا ہے جو آپ کی جو عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیسیکلی آپ کی کوئی پکس کو اپلوڈ کرتے ہیں، کوئی ایسی جو پرائیویسی کو لیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا کرائم ہے۔ دیکھیں کوئی کیسا بھی ہے، یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، آپ اس کی عزت کو مجروح نہیں کر سکتے مطلب پبلکلی، کریکٹر اسیسینیشن نہیں آپ نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا کرائم ہے اور اس پہ بالکل ہائی کورٹ میں بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیتا ہے، اس میں ضمانت بالکل نہیں ہوتی، یہ نان بیلیبل۔ اچھا بہت آج سخت کل ایک دو موسمی فراڈ بڑے عام ہوئے ہوئے ہیں، ایک فون آتا ہے آپ کو، ابھی پہچانا ہے مجھے نہیں پہچانا جی، وہ اگر وہ غلطی سے بول دیتا یار، مطلب ہوتا نا آواز پہچان کے یار فلانا بول رہا ہے، کوئی ایک نام لے لیا ہے، وہ آگے سے کہا ہاں جی میں وہی بول رہا ہوں، اس کے بعد پھر وہ جو آپ کا بھانجا بھتیجا پکڑا گیا ہے، تو آپ کے بھی علم میں آیا ہوگا، بالکل ہوتا ہے جی، تو یہ سائبر کرائم اس کو ٹیکر کرے جی گی۔ بالکل کرتا ہے۔ دیکھیں اس میں کیا ہے، ہم لوگ بیسیکلی لالچی قسم کے لوگ ہیں، بعض اوقات تو ہمیں لالچ دی جاتی ہے، بعض اوقات ہمیں اسی طرح ڈرایا بھی جاتا ہے۔ جو موسٹلی کیسز آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی لالچ، آپ کا انعام نکل آیا اتنے پیسے بھجوا دیں، آپ کا فلاں فلاں پرائز بانڈ نکل آیا اتنے پیسے بھیج دیں، تو آپ غیر ضروری کالز مت لیا کریں۔ غیر ضروری جو کالز ہوتی ہیں ان کے ایک اسپیسیفک نمبرز بھی ہوتے ہیں، آپ نے شاید دیکھا ہوگا، اب پہلی بات اس کو اٹھایا ہی نہ کریں۔ سیکنڈلی جب کوئی آپ کو ایسی کال آتی ہے کہ آپ کا انعام نکل آیا یا یہ وہ، تو آپ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کو ویریفائی کرنے کی بھی ضرورت، اس کو بالکل نظر انداز کیا کریں۔ اسی طرح یہ جو لوگ کہتے ہیں آپ کا بھتیجا یا بھانجا، ہلکی سی ڈیٹیل آپ کی لیتے ہیں اور آپ کو وہ اس طرح ایموشنلی بلیک میل کر کے آپ سے وہ کر لیتے ہیں پیسے وغیرہ، تو آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے اس کو ہلکا سا ویریفائی کر لیا کریں، اپنے بھانجے یا بھتیجے سے کتنا کو ٹائم لگتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ویمن ہراسمنٹ، خواتین کی تصاویر کو استعمال کرتا ہے کوئی بندہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، وہ اس کے خلاف کیا ہے؟ مطلب اصل میں ہماری خواتین بہت انسیکیور ہوتی ہیں ان معاملات کے اندر، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھی ایک پلیٹ فارم موجود ہے جہاں پر اگر کوئی آپ کی تصویروں کا مس یوز کر رہا ہے یا آپ کو پوچھے بغیر وہ کہیں پہ اپلوڈ کر رہا ہے، تو اس پہ وہ کیا ایکشن کر سکتی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خواتین کو خود کیئر یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ نے دو تین، ایک تو اپنا موبائل کسی کو بھی کبھی مت دیا کریں، تو دیتی ہی نہیں ہے جی، اور دیتی تو نہیں ہے لیکن وہ لینے والے لے ہی لیتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، تو کوشش یہ کیا کریں۔ سیکنڈلی آپ نے اپنا موبائل سیل بھی مت کیا کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ڈیٹا ریٹریو ہو جاتا ہے، یہ میں آپ کو بڑا کلیئر اینڈرائڈ کا تو خاص ہو جاتا ہے، 100% ہو جاتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ مطلب یہ ریٹریو میں ذرا وضاحت کر دوں کیونکہ ہمارے بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں، آپ اپنا کوئی اینڈرائڈ فون یوز کر رہے ہیں اور آپ نے فون چینج کرنا ہے اور آپ سارا ڈیٹا ریموو کر کے اس کو ڈیلیٹ کر کے تو دکاندار کو بھیج جاتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کا سارا ڈیٹا وہ ریکور کر لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں محسن بھائی کہ یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ میں نے دیکھا محسن بھائی، یہ جی میل جو ہے نا، یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے بھی زیادہ ایک اہم چیز ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہر دفعہ موبائل دیکھیں نیا جی میل لگاتے ہیں، اور وہ جو آپ کا جتنا ڈیٹا اگر آپ نے وہی جی میل لگا دیا اس کو ریموو کیے بغیر، تو وہ سارا اس بندے کے پاس بھی جا رہا ہے جس کو آپ نے فون بیچا ہوا ہے اور جس نے آپ کا فون ریٹرائیو کر لیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھا کریں کہ موبائل کو کوشش کیا کریں کہ سیل آؤٹ نہ ہی کیا جائے، جو بدلنا تو پڑتا ہے نا، بدلیں ضرور بدلیں آپ، لیکن اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ یا میں آپ کو ایک سچ بتاؤں، خواتین کو تو چاہیے کہ موبائل کو نیچے رکھیں، جو بیکار ہو گیا یا جس کو سیل چینج کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر اینٹ اٹھائیں بڑی سی اور اس کو اپنے ہاتھوں سے کرش کر دیں،
یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، سیل کی طرف بالکل نہ جائیں. اچھا موسم بھائی، اس توڑنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا مواد ہی نہ ہو موبائل کے اندر جو آپ کو موبائل توڑنا پڑے. دیکھیں بھائی، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. بہتر تو یہی ہے کہ ایسا مواد نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب آج کل جو سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک ہے اور بہت سی ایپس آ گئی ہیں، تو ہر گھر میں ایک فنکار پیدا ہو چکا ہے اور بہت بڑا آرٹسٹ ہے. ہر گھر میں اپنی اپنی جگہ. پہلے تو فنکار کبھی کبھی آرٹسٹ ملتے تھے، اب تو ہر گھر کے اندر ایک آرٹسٹ بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں تو اس چیز کو، ویسے تو یہ اچھی بات ہے، اس پہ بھی آگاہی ہونی چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ایسی چیزیں آپ مت اپلوڈ کریں. ہونی نہیں، ایسی چیزیں شوٹ ہی نہ کریں جس میں ایسا میٹیریل ہو. کیسی مثلاً؟ مطلب آپ کو پتہ ہے کیسی چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں، یا اب آپ تو سارا سمجھتے ہیں، ماشاء اللہ شادی شدہ بھی ہیں اور ہر چیز یہ. تو یہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس میں ہم لوگ شوہیوں میں کر جاتے ہیں کچھ بیانڈ دا لمٹ سے باہر، کراس دا لمٹس کراس کر جاتے ہیں. تو ہمیں ذرا تھوڑا لمٹ میں رہنا چاہیے. تو بہت اچھی بات ہے. سب سے پہلے اگر نہیں ہو سکتا تو پھر سیکنڈ حل ہے توڑنے والا. ہاں، ایک اور بڑا انسیڈنٹ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ خواتین، مطلب جو خواتین جو ان کا کوئی ریلیشن ہوتا ہے، کوئی یونیورسٹی فرینڈ ہے، کوئی کالج فرینڈ ہے، دوستیاں تو کر لیتے ہیں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ. اس کے بعد پھر کچھ ایسی ان کی شیئرنگ ہوتی ہیں آپس کے اندر، کوئی تصاویر شیئر ہو گئی یا کچھ ویڈیوز شیئر کر دی انہوں نے آپس میں، یا کوئی ایسی چیٹ شیئر کر دی. اس کے بعد پھر کسی بات پہ کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے، کوئی لینے دینے میں کوئی لڑائی شڑائی بھی ہو جاتی ہے. کیا لینے دینے میں بھائی؟ کوئی کسی نے گفٹ مانگا اسے نہیں دیا، لڑائی ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ بھی جو آپ نے سمجھا وہ بھی تو لڑائی بھی ہو جاتی ہے. تو مطلب نوٹس وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ خواتین نا، وہ لڑکیاں بلیک میل ہوتی رہتی ہیں اس لڑکے سے. ایسے بہت سے کیسز ہیں. ہمیں بھی کئی میسیجز آتے ہیں کہ بھائی یہ پرابلم ہے، میرا لڑکا مجھے ایسے تنگ کر رہا ہے، لیکن میرا نام نہ کہیں پہ آئے، اس کا کوئی سلوشن. اس طرح کا مطلب ہوتا ہے. اس کا کیا آسان حل ہے؟ اچھا لڑکیاں نا بڑی انسیکیور اس معاملے میں بھی ہو جاتی ہیں کہ ان کو کسی ادارے میں پولیس اسٹیشن جانا پڑ گیا، وہ گھبرا جائیں گی. اوبیسلی اگر پولیس اسٹیشن گئی ہیں گھر میں پتہ چلے گا، ایف آئی اے گئی ہیں تو بھی گھر میں پتہ چلے گا. وہ کیا کریں؟ کیا اس کا حل کیا کریں؟ وہ جو ان کو بلیک میل کر رہا ہے، کیسے اس سے اپنی جان چھڑاؤ؟ اس بلیک میلنگ کے اندر آ کر وہ اپنا زیادہ نقصان پھر کرتی ہیں. پھر جو چیزیں وہ پہلے انکار کر چکی ہوتی ہیں، پھر وہ بھی ان کو دینی پڑتی ہیں جا کے. وہ پیسے ہوں، وہ نوٹس ہوں، کوئی بھی چیز ہو. اس کا کیا حل ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اپنے نوٹس کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے، تمام خواتین نے. ٹھیک ہے جی، میں نوٹس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے حفاظت کرنی ہے. چلیں، سیکنڈلی اگر کچھ ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہو جاتا ہے تو اس میں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ دور نہیں ہے. اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، اور ہر ایک کو اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑنی بھی آتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں ایک ایسا ایلیمنٹ خواتین میں جسے حیا کا کہا جاتا ہے، شائنس کا کہا جاتا ہے، کہ لڑکیاں نہیں آتی، اور وہ حقیقت میں اپنا زیادہ نقصان کرتی ہیں جب تک وہ ان بلیک سوانگس، جو کالی بھیڑیں ہیں، جب تک ان کو نتھ نہ ڈالی جائے. ٹھیک ہے نا؟ ضروری ہے کہ ان کا گریبان دبوچنا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے انسیڈنٹس ہیں کہ لیکس ہوتی ہیں بچیوں کی تصاویر یا کوئی ویڈیوز، تو وہ پھر بعد میں اس طرح ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ہم منظر عام پر بھی نہ آئیں اور ہمارا گریونسز بھی دور ہو جائیں. لیکن ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو منظر عام پر تو آنا پڑتا ہے. بہرحال ادارہ جو ہے وہ آپ کے جو تقدس کا خیال رکھتا ہے، پورا آپ کی پرائیویسی کا خیال رکھتا ہے. لیکن ہاں بالکل رکھتا ہے، لیکن آپ کو اپنی جنگ تو خود لڑنی پڑے گی، آپ کو آنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں آنا بھی چاہیے. اگر ایسی غلطی ہو گئی ہے، بالکل سٹینڈ لینا چاہیے، بالکل سٹینڈ لینا چاہیے، تاکہ اس بندے کا محاسبہ کیا جائے. بڑا نقصان اپنا بھی نہ ہو اپنا، کیونکہ آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے کہ فردر آپ بلیک میلنگ کے چکر میں اپنا اور میٹیریل، مزید مواد انہیں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو روکیں. اپنے والدین سے، والدین بیسٹ، آپ کے جو سب سے اچھے دوست ہیں، وہ بچی کے لیے تو اس کی ماں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی ماں سے بالکل کوئی بات نہ چھپائیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اپنے باپ سے بھی نہ چھپائیں. دیکھیں، یہ ہم لوگوں نے ایک گیپ رکھا ہوا ہے بچوں میں، پیرنٹس میں گیپ نہیں ہو، ایک اسپیس رکھی ہوئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنی ہمارے پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اتنا کمفرٹ لیول ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے بالکل کھلے دل اپنے ماں باپ سے ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں، ہر قسم کی، تاکہ پیرنٹس اس کا حل نکالیں. تو بجائے اس کے کہ ہم شرماتے رہیں ماں کو بتانے میں، باپ کو بتانے میں، ہم اپنا زیادہ نقصان کرتے ہیں. تو یہ گیپ کم ہونا چاہیے. بچوں میں، ماں باپ میں ایک دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے. ماں باپ کو بھی بتائے اور پھر جا کے سائبر کرائم میں بھی بتائے. ماں باپ کو ظاہر ہے بتائے گی تو وہ ساتھ جائیں گے، تو پھر جا کے اس کیس کو فالو اپ کریں گے، ٹیک اپ کریں گے، تو پھر اس میں
ہوگا نا. اور اس معاملے میں ایف آئی اے بہت ایکٹیو ہے, وہ بالکل اس معاملے میں رعایت نہیں برتی جاتی. جو بچیوں والا میٹر ہے, جو خواتین والا میٹر ہے, اس میں بالکل کمپرومائز نہیں کیا جاتا. جی محسن بھائی تھینک یو ویری مچ. اور یہ تھوڑی سی عذرا مزاح ہم لوگ کر لیتے ہیں, کیونکہ اگر ہم یہ کریں نا تو آپ یقین کریں یہ پوری اویئرنیس بھی نہ لیں, آپ اس ویڈیو کو بھی نہ دیکھیں اور آپ یہاں تک پہنچے بھی نہ جو ہم بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں. اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا.